پلیئر ٹاکس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہے ثروت فاطمہ, جنہوں نے کافی چھوٹی عمر میں ہی اپنا لوہا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے. تو آپ کو ملواتے ہیں ثروت فاطمہ سے. تو ثروت, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اپنی تھوڑی لائف کے بارے میں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کروائیں. السلام علیکم, میرا نام ثروت ہے اور میں 3 ٹائم نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن آف پاکستان ہوں اور ساؤتھ ایشیا سلور میڈلسٹ ہوں. میں انڈر 17 پاکستان چیمپئن, انڈر 16 اور انڈر 13 پاکستان چیمپئن ہوں. اچھا, زبردست, ماشاء اللہ. تو ثروت, ہمیں یہ بتائیے کہ بیڈمنٹن کے علاوہ بھی کیا آپ کی جو روٹین کی جو لائف ہے اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے آپ کی؟ اسٹڈی ہوتی ہے, پھر گیم ہوتی ہے, تو جم وغیرہ, فزیکل فٹنس, یہ سب ہوتا ہے. اچھا, زبردست. تو اسکول تو آپ جاتی ہوگی بالکل. جی. تو اسکول میں آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہے اور جو آپ کے جو ٹیچرز ہے وہ کس طرح آپ کو ٹریٹ کرتی ہے, ایک عام نارمل بچوں کی طرح, یا آپ ماشاء اللہ آپ خود ایک سیلیبریٹی ہو, تو یا مطلب سیلیبریٹی کی طرح آپ کو ٹریٹ کرتی ہے اسکول میں؟ جی بالکل, عام سے مجھے اچھا ٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ, بالکل عزت دیتے ہیں کلاس فیلوز اور ٹیچرز وغیرہ. اچھا, تو آپ کی فیوریٹ سبجیکٹ کون سی ہے؟ سبجیکٹ انگلش اور سائنس. انگلش اور سائنس. اچھا, آپ کے فیملی میں اور بھی کوئی مطلب اسپورٹس مین ہے, جیسے بھائی بہن, اس طرح کا فیملی میں کوئی اس طرح کا رجحان ہے اسپورٹس میں, یا آپ اکیلی ہو جو اسپورٹس میں اسٹرگل کر رہے ہو؟ جی میں اکیلی ہوں, کوئی نہیں کھیلتی ہے, یا مطلب فیملی میں میرے بہن بھائی وہ لوگ کبھی کبھی, مطلب بھائی تو چھوٹا ہے, پھر بہن بھی کبھی کبھی کھیلتے لیکن سیریس نہیں ہے. پھر یہ فیملی میں کزنس وغیرہ, ان کو شوق نہیں ہے اسپورٹس کا. اچھا, تو مطلب فیملی گھر میں آپ کو اس ٹائم سب سے زیادہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ ایک مطلب ایک سوال ہے, جنرلی سوال ہے, تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے دینا, کیونکہ اپنے گھر بھی جانا ہے. تو والدہ زیادہ سپورٹ کرتی ہے یا والد؟ سب سے پہلے تو فیملی میں پورا مجھے سب سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ایک ٹورنامنٹس ہوتا ہے, اگر بابا نہیں جا سکتے تو ماما جاتی ہے ساتھ. پھر یہی ہے, بابا پھر ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں. تو اچھا, تو مطلب آپ ایک لکی ہو جو آپ کو جو ہے گھر سے کافی سپورٹ ملے, کیونکہ آج کل جو مطلب جس طرح کا ہمارے سوسائٹی چل رہا ہے, جس طرح کا وہ ایک پلیئر کو جو ہے, اور خاص کر آپ ایک فیمیل ہو, تو مطلب میل کو سپورٹ نہیں ملا, آپ تو فیمیل ہو, تو آپ کافی لکی ہو. تو آپ مطلب کس سے انسپائر ہو کہ آپ نے یہ بیڈمنٹن شروع کیا؟ میں بابا سے, ان کا اکیڈمی تھا اور وہ ٹریننگ دیتے تھے, تو وہ جب جاتے تھے تو میں بولتی تھی مجھے بھی جانا ہے. تو اسی طرح شوق بڑھتی گئی, میں نے بیڈمنٹن کھیلنا اسٹارٹ کیا. پھر اسی طرح کچھ سالوں میں نے اس کے بعد ٹورنامنٹس وغیرہ ڈسٹرکٹ لیول سے میں نے جیتنا اسٹارٹ کیا. تو اسی طرح شوق بڑھتی گئی. تو کیا مشکلات ہے, مطلب شروعات میں کیا مشکلات ہے آپ کو ایک اسٹارٹ اپ لینے میں؟ مشکلات تو بہت آتے ہیں, جیسے کہ پہلے جب کھیلتے ہیں پھر بھی شوق تھا, پھر جیسے کہ کیسے شاٹ غلط ہوتا تھا تو غصہ آتا تھا کیوں ہو رہا ہے. پھر اسی طرح پرفیکشن میں نے لایا گیم میں, ٹریننگ کیا, محنت کیا. اچھا, تو تھوڑی سی آپ اپنے یہ جرنی کے بارے میں بتا دیں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا اور آپ اس ٹائم کہاں پر کھڑے ہو؟ میں جب 4 ایئرس اولڈ تھی تو میں نے بیڈمنٹن کھیلنا اسٹارٹ کیا. تو میں نے جب کھیلنا اسٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد میں آل کوئٹہ چیمپئن بنی, آل بلوچستان, انٹر اسکول کافی مرتبہ میں ان ٹورنامنٹس کو جیتی ہوں. تو اس کا فرسٹ ٹائم میں نے نیشنل جونیئر کھیلی 2020 میں, تو اس میں 7 ایئرس اولڈ تھی. تو وہاں جا کے میں نے ان کا فیوریٹ پلیئر جو کہ لاسٹ ایئر کا چیمپئن تھا, اس کو میں نے ہرا دیا. جی, پھر سیمی فائنل تک پہنچی. پھر 2022 کو میرا فرسٹ نیشنل جونیئر چیمپئن جب میں بنی پشاور میں انڈر 16. پھر اس کے بعد پھر انڈر 13 نیشنل جونیئر چیمپئن بنی. پھر اس کے بعد انڈر 17 2 بار میں رنر اپ ہوئی ہوں. پھر اس بار جو کہ دسمبر میں 2024 میں انڈر 17 پاکستان چیمپئن بنی.
تو اتنی اچیومنٹ کو اتنی عمر میں آپ نے کس طرح بیلنس کیا؟ مطلب آپ جب کرکٹ کھیلنے جاتے ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے یار کہ یہ ایک مطلب اتنا سا چھوٹا ہے، اس ٹائم میں اس کی عمر اتنی ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے کھیلے؟ وہ مطلب آپ کو کس نگاہ سے آپ کو دیکھتی ہے، مطلب کہ یہ اتنا بڑا پلیئر ہے، مطلب آیا ہے ہمارے پاس ایک کھیلنے کے لیے، تو وہ آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو جب میں کھیلتی تھی، جب فرسٹ ٹائم گئی تو بالکل کوئی سیریس نہیں لیتی تھی، مطلب چھوٹی ہے سب ٹھیک ہے کھیلتا ہوا. تو اس کے بعد جب جیتنے اسٹارٹ کیا تو سب ڈرنے لگے بالکل. جب دوسرے سٹیز جاتے ہیں تو ان کی سینئرس جو کہ ہمارے، وہ بہت عزت دیتے، رسپیکٹ دیتے، کورٹ خالی کرتے آؤ آپ کھیلو، تو رسپیکٹ بہت ملتی ہے سینئر سے بھی. اچھا، تو اس ٹائم آپ کی کیریئر میں آپ کس پلیئر کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوتے ہو یا انسپائر ہوتے ہو؟ جی 2 پلیئرس ہے، ایک وکٹر ایکسلسن جو ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن ہے، اور دوسرا چنیوفے، وہ بھی اولمپک چیمپئن ہے. تو یہ دونوں میرے فیوریٹ پلیئر ہے، اور میرا آئیڈیل ہے کہ انشاءاللہ ان کی طرح میں بھی اولمپک چیمپئن اور ورلڈ چیمپئن بنوں. تو ان کو دیکھ کے پھر انسپائر ہوتی ہوں. اچھا، تو یہ دونوں یہ کون سے ممالک سے ان کی تعلق ہے؟ چنیوفے چائنا سے اور وکٹر ایکسلسن ڈنمارک سے. اچھا، ڈنمارک سے ہے. تو اس ٹائم بیڈمنٹن میں کون سا ملک اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہا ہے؟ ٹاپ میں یہی چائنا جا رہا ہے، ڈنمارک، ملائیشیا، انڈونیشیا اور یورپین کنٹریز، فرانس وغیرہ یہ زیادہ ٹاپ میں، اور کوریا، یہ سب. اچھا، مطلب اگر آپ کو موقع ملے، آپ کون سے ملک جا کر آپ ٹریننگ کرنا پسند کرو گے؟ میں یا ڈنمارک یا ملیشیا. ڈنمارک یا ملیشیا. اگر ڈنمارک اور ملیشیا میں سے آپ کو مطلب ایک کہا جائے تو آپ یہ ڈنمارک یا ملیشیا؟ پھر ڈنمارک. ڈنمارک. تو آپ اپنے کو بڑے میچز سے پہلے آپ اپنے کو کیسے تیار؟ تو بڑے میچز کے پہلے آپ اپنے کو کیسے تیار کرتے ہو؟ کیا تیاری ہوتی ہے آپ کی؟ جی جب بڑے میچز ہوتا ہے تو خواہ پریشر ہوتی ہے، جیسے ایک فائنل ہوتا ہے یا سیمی، تو اس کے لیے میں خود کو موٹیویٹ کرتی ہوں اور اپنا سارا اسٹرگل یاد کرتی ہوں کہ اس ٹورنامنٹ کے لیے کتنا میں نے محنت کیا ہے. تو بلیو کرتی ہوں کہ نہیں انشاءاللہ کر سکتی ہوں، اپنا پورا بیسٹ دوں گی. گریٹ. تو مطلب آپ کی کیا ڈیلی لائف، کیا روٹین ہوتی ہے؟ جس طرح مطلب ہماری روٹین ہوتی ہے، ہم جو ہے صبح اٹھتے تو ورک آؤٹ کر کے، مطلب وہی رات 10 بجے لاسٹ کو ہماری ورک آؤٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم کھانا پینا کھا کے ہم لوگ مطلب سو جاتے. تو آپ کی کیا روٹین ہے؟ میرا اگر اسکول ہے تو صبح اسکول سے پہلے ٹریننگ کرتی ہوں، یا کوٹ ٹریننگ جو کہ ہمارا 2-2.5 گھنٹہ کرتی ہوں. پھر وہاں سے آ کے ہوم ورک وغیرہ، نماز پڑھ کے کھانا کھا کے تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں. پھر اس کے بعد پھر ٹریننگ کرتی ہوں، وال پریکٹس کوئی ٹائم کے 30 منٹس 1 hours تو کر کے پھر اس کے بعد فزیکل ٹریننگ میں آتی ہوں. پھر رننگ ہوا، جم ہوا، پھر یہ سب جیسے جمپ وغیرہ یہ سب کرتی ہوں تاکہ امپروو ہو جائے، اسٹرینتھ ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہوں. تو اس میں آپ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ 3 ٹائم آپ ٹریننگ کر رہے ہو اس ٹائم، تو آپ ڈائٹ کیسے مینیج کرتے ہو؟ ڈائٹ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ یہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائے نا کہ وہ لوگ بھی مطلب وہ ڈائٹ وہ یوز کرے. اگر ان کے پاس مطلب اگر پیسے بھی نہ ہو، ایک پلیئر ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہے نہیں، تو وہ جو اپنی ڈائٹ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی ڈائٹ کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ جی ڈائٹ تو ضروری ہے. میں ایسے ہی ڈرائی فروٹس مطلب ہلکا ہے تو لیتی ہوں، پھر اس طرح فروٹ شیکس وغیرہ. پھر جو کہ کھانا وغیرہ وہ تو نارمل، یا دل کا نہ ہوا تو نانی وغیرہ فریزر میں سب کچھ میرے پسند کا ہوتا ہے تو وہی کھاتی ہوں. تو انجری جیسے ہم مطلب ابھی ہم اگر ڈائٹ نہیں کرتے تو ہمیں انجری کا سامنا ہوتا ہے. تو بعض وقتوں پہ ہم ڈائٹ بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی ہمیں جو ہے انجری کا ڈر مطلب لگا رہتا ہے. اور جس طرح آپ لوگوں کی ٹریننگ 1-2 میں نے آپ لوگوں کی سیشنز دیکھی ہوئی ہے، ویسے یوٹیوب پہ میں یہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں باقاعدہ، اور آپ کی بھی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں. تو اس میں جب آپ لوگ ایک شاٹ مارتے ہو
اچھل کر, وہ تو مجھے نہیں آتا کہ کون سی شاٹ ہے, اچھل کر جب آپ لوگ مارتے ہو تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ لوگ انجری کو اپنے ڈیلی جو روٹین کی لائف اس میں کیسے مینیج کرتے ہو, مطلب ریکوری کیسے کرتے ہو آپ انجری کی؟ ریکوری انجری کا مطلب زیادہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ہے, آپ تیاری کرتی ہو مطلب انجری نہ ہو جائے, یہ ڈر ہوتا ہے ہمیشہ کہ مطلب محنت ضائع نہ ہو. پھر انجری یہی مطلب آپ کی اسٹرینتھ اچھی ہو, جیسے کہ ابھی ہر مطلب بیسک بگنرس آ کے تو ہوتا ہے ایک دم سے میں جمپ مار کے ماروں, تو ابھی وہ آسان لگتا ہے ویڈیو میں, لیکن جو ہم کرتے تو اس کے لیے ہم اسکپنگ کرتے ہیں اور مختلف ہمارے جمپس ایکسرسائز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں دن میں. تو اسٹرینتھ اچھا ہونا چاہیے, پھر اس کے لیے ٹریننگ اچھی ہونی چاہیے, تب آپ ایک شاٹ کو پرفیکشن کے ساتھ مار سکتے ہو. تو کون سی بڑی انجری ہے جس کو شاٹ مارنے کے بعد, مطلب یہ شاٹ مارنے سے پہلے آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار یہ چیز انجرڈ نہ ہو, جس کی چانسز زیادہ ہوتی ہے؟ چانسز تو مختلف ڈائریکشنز میں, اگر نیٹ ہے یا ڈیفینس ہے یا جب آپ بیک سائڈ جاتے تو وہ مختلف ہوتا ہے کہ اگر سلپ نہ ہو جائے یا اینگل مطلب کچھ نہ ہو جائے تو وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, تو آپ کی کون سی اسٹرانگر سسٹم اسکل ہے اس میں؟ آپ اس کو شارٹ بھی کہہ سکتے ہو یا آپ اس کو فٹ ورک بھی کہہ سکتے ہو, تو آپ کی جو جس کا آپ مہارت رکھتے ہو وہ کون سی ہے؟ مہارت نیٹ میں اچھی ہوں, ریسیپشن وغیرہ سب مجھے بولتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ کھیلتے ہو, آپ کے ہاتھ میں ریسیپشن ہے, جیسے کہ آگے شو کیا پیچھے دے دو یا پیچھے شو کے آگے دے دو, تو اس میں مطلب جس کو ہم اپنے الفاظ میں ڈاج کہنا کہتے ہیں نا, کہ ڈاج کس طرح آپ ڈاج دیتے ہو. کیونکہ میں نے تو بہت ہلکی پھلکی باکسنگ کے لیے نا, تو اس باکسنگ میں جو ہم جو فٹ ورک وغیرہ کرتے ہیں تو ڈاج دیتے ہیں نا, مطلب کہ یہ والا پیر آگے کر کے وہ والا پنچ ہم لوگ مارتے ہیں نا, تو اس طرح ہم لوگ یہ ڈاجنگ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ڈاجنگ کے تو شاید آپ نے مطلب یہ بتایا کہ آپ ڈاجنگ میں آپ مہارت رکھتے ہو. جی, ٹریننگ کا. تو آپ اپنی ویکنیس کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سی ایکسرسائز آپ لوگ کرتے ہو؟ ویکنیس کافی طرح کا ہو سکتا ہے اسپورٹس میں. ایک تو ڈائٹ ویکنیس ہوتی ہے, ایک اسٹرینتھ, ایک پاور, ٹھیک ہے, ایک یہ فٹ ورک. ان کے لیے آپ لوگ کون سی ٹریننگ کرتے ہو, جو مطلب جو آپ کی ویکنیس ہے اس کو آپ لوگ کیسے دور کرتے ہو؟ ویکنیس تو آپ کی طرف کو بہت ویکنیس ہوتی ہے, تو جب میچ کھیلتے ہیں جب آپ خاصاً ہارتے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں میرا مسٹیک تھا, ویکنیس تھا جو کہ اپنے نے لے لیا, تو اس میں آ کے ہمارا جو ملٹی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ہم کہ اس کو امپروو کرے جائے, جیسے کہ 200-300 شٹل پہن کے مسلسل وہی شاٹ کھیلتے ہیں تاکہ پرفیکشن آ جائے, ویکنیس دور ہو جائے. اچھا, مطلب 200-300 شاٹ آپ لوگ مسلسل, جیسے مطلب ہم لوگ اسپرنٹ ورک کرتے, آپ لوگ مسلسل آپ لوگ 200-300 شاٹ آپ لوگ مارتے اس طرح؟ جی, وہ جو کہ ویکنیس ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اگلی بار وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے جب آپ ایک اسٹرانگسٹ آپ کے پاس جو ایک اوپوننٹ ہوتا ہے اس کے خلاف؟ اس کے خلاف یہی ویڈیو, اگر اس کا جو کوئی اس نے میرے ساتھ کھیلا ہے تو وہ دیکھتی ہوں کہ کہاں میں نے اس کے لیے پوائنٹ لیا اور وہ نہیں اٹھا سکا, اور کوچز وغیرہ سینئرس ہوتے ہیں تو اس سے بھی مشورہ لے کے کہ مطلب کہاں اس کو کھلانا ہے, کیا کرنا ہے, اور اس کا اس طرح ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ مطلب کہاں وہ پستی ہے, کہاں اس کا اچھا اس کو نہیں کھلانا, جہاں وہ زیادہ اچھی کھیلتی ہے. اچھا, تو پاکستان میں اس ٹائم کون ہے جس کو آپ ٹاپ پلیئر مانتے ہیں؟ پاکستان میں ماہور شہزاد جو کہ اولمپئن ہے اور 8 ٹائم کنزیکٹیو نیشنل چیمپئن ہے. جی, وہ ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں؟ ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا کا لڑکی تھی, ان کا ٹی ڈی سلوا, وہ اچھی کھیلتی تھی اور وہ گولڈ میڈلسٹ ہے. اچھا, تو میچز تو آپ نے کافی زیادہ کھیلے یقیناً,
تو میچز میں سب سے ٹف میچ آپ کو کون سا رہا ہے جو یادگار ہو اور جس میں آپ نے بولا یار میں نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی ہے تب جا کے میں جیتا ہوں؟ میچز تو آپ نے کافی زیادہ کھیلے ہوں گے، تو سب سے جو آپ کا ٹف میچ رہا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی ہے، مطلب جیتنا ہارنا یہ تو ایک گیم کا حصہ ہے، جو انسان کی جو اپنی ضمیر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیسٹ دی ہے، وہ کون سا میچ ہے؟ وہ ساؤتھ ایشین کا فائنل تھا سری لنکا کے ساتھ، تو میں نے 3 سیٹ گیم کیا اور 3rd سیٹ میں میرا لیڈ بھی تھا 11-3، تو وہاں سے 23-21 میں ہار گئی، تو کافی ٹف میچ تھا کہ مجھے گولڈ کے لیے فائٹ ہو رہا تھا، تو اس میں مطمئن تھی کہ میں نے اپنا 110% دی ہے، کہ میں نے پورا کوشش کیا کہ ایک پوائنٹ میں اگر دور تھا ڈائپ مارو پورا کوشش کر کے، پھر اس میں نے سلور لے لیا۔ تو آپ کیا لگتا ہے کہ اس میچ میں کیا غلطیاں تھی آپ کی، جو آپ لیڈ پہ آپ نے لیڈ بھی دی ہے پھر بھی آپ جو ہے نا لیڈ سے اتنے پیچھے ہٹے ہو، تو کیا مطلب ایسے آپ کی غلطیاں تھی؟ بعد میں آپ نے سوچا ہے اس بارے میں؟ جی سوچا تھا، بہت لوگوں نے بھی کہا کہ ہم اس طرف آپ کے دوسرے ڈائریکشن میں میچ دیکھ رہے تھے، اچانک سے آ گئے اس ڈائریکشن میں، میچ الٹا ہو گیا، تم نے کیا کیا؟ تو یہی ایکسپیرینس ہمارا اس کا 5th انٹرنیشنل تھا اور میرا فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل تھا، تو اس کا ایک ایکسپیرینس بھی بہت تھا اور کچھ ویکنیس وغیرہ بھی تھا، تو اس کے بعد میں نے بولا یہ ویکنیس ہے، اس کو میں نے اچھا کرنا ہے، اس کو میں نے پرفیکشن کرنا ہے، اس کے لیے پرفیکٹ تاکہ میں کھیل سکوں۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ میں جو ہے میں نے تیاری کی ہے اس کے بعد، تو مطلب آپ ایک میچ کے کل آپ کا میچ ہے، اس طرح ہمارے بھی میچز وغیرہ ہوتے، تو اس میں ایک پریشر ہوتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے، وہ اولمپئن والی پلیئر کو آپ اٹھاؤ اس میں بھی وہ نیچرل پریشر ہوتا ہے، تو آپ پریشر کو کس طرح ڈیل کرتے ہو؟ ہمیں تو رات کو بخار چڑھ جاتی ہے جب ہمارے اگلے دن جو ہمارے یہ کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہم جو ہے اپنے ساتھ ایک رہتے ہیں یار بس کر لیں گے جس طرح بھی ہو کر لیں گے، تو آپ کس طرح کوئی یونیک آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے پریشر کو کس طرح ڈیل کرتے؟ زیادہ لوگ آپ سے جب امید رکھتے ہیں کہ نہیں تم اس بار تم بن سکتی ہو، اچھا موقع ہے، تم کر سکتی ہو، تو اس میں ہوتا ہے کہ پورا رات سوچنا، ٹینشن ہوتی ہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر وہ تو ہوتا ہے، پھر بھی یہی کہ ایک بلیف ہوتا ہے کہ کرنا ہے اور کر سکتی ہوں، اگر اپوننٹ میں اس نے اتنا ٹریننگ اس نے کیا ہے، میں نے شاید اس سے زیادہ کیا ہے، تو کر سکتی ہوں، تو بلیف رکھتا ہے۔ جی بالکل، یہ بلیف والا معاملہ جو ہے نا، یہ میرے نظر میں بھی یہ بلیف والا معاملہ جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے انسان کو زمین سے اٹھا کر یا آسمان تک یہ لے جانے کا طاقت رکھتا ہے۔ جو اور اپنے ساتھ جو باتیں ہوتی ہے کہ سیلف ٹاک میچ سے پہلے کہ نہیں کر سکتی ہوں، کوئی بات نہیں، ہر حال میں جیت بھی سکتی ہوں، بس یہاں کھیلنا ہے، کہاں نہیں کھیلنا ہے، بس یاد رکھنا ہے کہ نہیں نیگیٹو نہ کھیلوں۔ ہاں، آج تک کی جو سب سے بڑی چیلنج آپ کے کیریئر میں، وہ سوسائٹی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ انجری کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے، تو سب سے بڑی چیلنجز ابھی تک آپ کی زندگی میں کیا رہا ہے؟ چیلنجنگ یہی کہ بلوچستان باقی صوبوں سے کافی پیچھے ہے، ہمارے پاس سہولیت نہیں ہے، جیسے کوڈ اچھے نہیں ہیں اور یہاں اچھے کوچز نہیں ہے باقی صوبوں سے، تو کوڈ خراب، جیسے کہ ہمارا کوڈ وہ بالکل خراب ہوا ہے، ہم اس کو ٹیپ لگا کے ڈر کے کھیلتے ہیں، اگر سلپ ہوا انجری نہ ہو جائے، تو اسی چیزوں میں مشکلات آتی ہے، ہرڈلز بہت آتی ہے کہ یہاں ہمارے بلوچستان میں ایک بھی میچ نہیں ہے، اور پروفیشنل بیڈمنٹن میٹ میں کھیلا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے کہ یہ گراؤنڈ صحیح نہیں بنے ہوتے آپ لوگوں کا، تو وہ ہوتا ہے ابھی آپ نے جو بولا کہ ٹرف ہوتا ہے آپ لوگوں کا، میٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر بالکل گراؤنڈ ہمارے پاس ہے نہیں۔ آپ دوسرا یہاں پہ جب کورٹ جاؤ تو ایک دن تالا لگا ہوا ہے، بند ہے، تو پلیئر کا یہی سہولیات ہوتا ہے، تو باقی سب وہ اپنے پلیئرز کو اپریشیٹ کرے، ہر وقت ان کے میدان کھلے ہوئے ہیں،
جیسے KPK مطلب ہم سے بہت آگے پاکستان میں، ان کا اسکواش دیکھے تو ان کا ورلڈ جونیئر چیمپئن ہے. بیڈمنٹن کی اگر بات کریں تو ٹاپ پلیئرس انہیں کا ہے. تو ان کا کیا ہے، جب ہم گئے تھے ٹورنامنٹ تھا تو 12 بجے رات کا بھی نا ان کا ہال کے لائٹس کھلے ہیں، ان کے پاس اتنے سہولیات ہے. جب پلیئر ہر وقت مطلب دل چاہے تو وہ جا کے کھیل سکتا ہے، چاہے صبح ہو، رات ہو، شام کو. جی بالکل، میں نے بھی دیکھے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے مجھے یاد ہے کہ KPK کو کوئٹہ جو ہے، جو کوئٹہ کی جو ایتھلیٹکس ٹیم تھی، جو رننگ کی، وہ اس کو پکڑ نہیں پاتی تھی. ابھی اتنا ہو چکا ہے کہ جو کوئٹہ کا جو ایک لڑکا ہے وہ ابھی جو ہے مطلب KPK والوں جو جیسے ہم اپنے الفاظوں نہیں کہتے، اس کی ہوا کو نہیں پکڑ سکتا، تو ابھی اس طرح ہو چکا ہے. مطلب KPK ہم سے کافی آگے نکل چکا ہے. یہ ہے کہ بلوچستان ابھی تک وہی کی ہوئی، مطلب یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا، جو جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ان کو جو ہے خواہ حکومت نے کچھ نہ کچھ حکومت کو مطلب کرنا ہوگا. اچھا، جب انسان ہارتا ہے، ہار جیت تو جیسے میں نے کہا گیم کا حصہ ہے، تو میں جب ہارا ہوں، میں اپنی پرسنل بتاؤں، جب میں ہارا ہوں میں نے مینٹلی کئی دفعہ اپنے کو سنبھالا ہے کہ نہیں یار یہ تو گیم کیسا ہے. حالانکہ میں نے کافی محنت کی، میں نے پھر بھی اپنے کو سنبھالا ہے کہ نہیں، میں نے جو ہے اپنی بیسٹ دی ہے. تو آپ مینٹلی شاید آپ اتنے نہیں ہارے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس ماشاء اللہ اتنے میڈلز تھے، پھر بھی انسان گیم ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. جب آپ ہارتے ہو تو آپ مینٹلی اپنے کو آپ کس طرح آپ سنبھالتے ہو اپنے کو؟ تو وہی انسان جیت ہار ہوتی ہے، 2 پلیئر آ کے تو ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے. تو یہی ہوتا ہے، سنبھالتی ہوں کہ نہیں مطلب کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم میں نے اپنا پوری کوشش کیا. پھر ہار سے بھی کافی کچھ سیکھتے ہیں کہ اوپوننٹ کی کیا وہ چیز تھی جس نے اس نے مجھے پکڑ لیا، کیا میری مسٹیکس تھے. تو ہار بھی ایک لیسن ہوتی ہے جو اس سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. ہار جیت والا ایک کانسیپٹ رکھا ہی نہیں ہے. دونوں طرف، ایک میں آپ کو فتح ملتی ہے اور ایک میں آپ کو، اور جب آپ ہارتے ہو تو آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ہارتے تو وہ ٹورنامنٹ میچ میں ہارے، لیکن جو کہ اندر سے وہ کبھی تم مت ہارو نا، مطلب اندر سے ہمیشہ خود کو سنبھال کے کہ نہیں چیمپئن میں ہوں اور میں بن بھی سکتی ہوں. اور اس کے بعد بہت محنت کرو. اگر اس ٹورنامنٹ میں تم نے 3 گھنٹے دن میں کیا، اس کے بعد تم 4-5 گھنٹے ٹریننگ کرو، پھر دیکھو کامیابی تمہیں کیسی نہیں ملتی. کیسے نہیں ملتی. یہ کافی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ آپ محنت کرتے رہے تو کامیابی آپ کو کیسے نہیں ملے گی. کافی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اور سوال ہے کہ فٹنس اور ڈائٹ انسان کے پرفارمنس میں کتنا رول ادا کرتا ہے؟ جی بیڈمنٹن بالکل ایک فٹنس کا گیم ہے. بھی ہمارے کیا ہے مطلب اکثر پلیئرز کو دیکھا ہے بغیر وارم اپ کے آ کے کورٹ میں پھر بولتے ہیں ہاں میرے فنگر یہ ہوا، میرا انجری ہوا، یا مطلب وارم اپ ضروری ہے، مطلب رسک لیتے ہیں نا. پھر اس کے بعد جب میچ وغیرہ ٹریننگ کر کے اسٹریچنگ نہیں کرتے، بے احتیاطی کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو کہ ہمارا نا بس شٹل کے ساتھ بس میں کھیلوں. اصل بیڈمنٹن ہوتا ہے فزیکل میں، جیسے کہ آپ کی فٹ ورک کی اس کورٹ سے اس کورٹ میں کیسے اسپیڈ ہے، اچھی طریقے سے آپ شٹل میں جلدی پہنچو. ہمارے پلیئرز مطلب اکثر میں نے دیکھا ہے مطلب صرف شٹل کے ساتھ مطلب خود کو بس بولتے ہیں بس میں بہت اچھی کھیلتی ہوں یا اچھا کھیلتا ہوں، لیکن جو کہ فزیکل فٹ ورک ہوتا ہے وہ کافی بورنگ ہے اور اسی وجہ سے پلیئرز کو پسند نہیں ہے. فٹ ورک جیسے کہ 15 سیٹ 20 سیٹ میں لگاتی ہوں بغیر ریکٹ کے ساتھ، بس اکیلے اس کورٹ کے اس سائڈ ٹچ کرو، پھر اس کے بعد ریکٹ کے ساتھ، تو وہ بہت تکاتا بھی ہے. پھر وہ اتنا ہیلپ بھی کرتا ہے میچ کے دوران جب آپ شٹل میں ہر جگہ پہنچتے ہو. اور ورلڈ لیول کے پلیئر کے پاس یہی ایڈوانٹیج ہے، ان کا فٹ ورک اچھا ہے اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوڈ ان کے لیے چھوٹا ہے کہ ایک سٹیپ میں آگے ایک سٹیپ میں پیچھے جاتے ہیں. جی بالکل، میں نے بھی دیکھا ان کو، اکثر میں ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں نا کہ مطلب وہ لوگ ان کی فٹ ورک کتنی اسپیڈ ہوتی ہے
کہ انسان کہتا ہے یار یہ واقعی میں کوٹ کافی چھوٹی ہے, کیونکہ ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا, میں نے لائف کوٹ کو دیکھا ہے, تو جب میں نے کوٹ کو دیکھا میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی کوٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک انسان کیسے مینج کر پاتے اتنی جلدی 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 جلدی. تو ویڈیو اور ریئلٹی میں جو ہے کافی فرق ہے. تو ڈائٹ اور فٹنس جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیڈمنٹن بالکل ایک فٹنس والی گیم ہے, تو اس میں جو ہے جب آپ لوگ پرفارم کرنے جاتے ہو تو پرفارمنس میں آپ لوگوں کی ڈائٹ اور فٹنس وہ کتنے فیصد تک آپ لوگ کو مدد دیتا ہے؟ جی, ایک ہے کہ بے شک آپ کی بہت سب چیز اچھی ہے, لیکن جب میچ 3 سیٹ میں جاتے ہیں تو باقی پلیئرس اسٹیمنا لوز کرتے ہیں اور ہار جاتا ہے, تو اسٹیمنا فٹنس بھی بالکل آتا ہے, تو اس کے لیے رننگ انڈورینس یہ سب ٹریننگ کرتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کی جو ریکوری سیشن ہوتا ہے یا جو لیول ہوتے ہیں ریکوری کی, وہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ مطلب کتنے گھنٹے آپ لوگوں نے سونے ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے آپ لوگوں نے مطلب کوئی اسٹریچنگ وغیرہ جو کول ڈاؤن کے لیے ہوتا ہے اسٹریچنگ وغیرہ, یہ آپ لوگوں کا کیا مطلب روٹین بنتا ہے اس حساب سے؟ یہ ٹریننگ مطلب ابھی سردی جب ہوتی ہے تو وارم اپ بہت مطلب 2 جیکٹ کے ساتھ وارم اپ کرو, پھر اس کے بعد ہلکا ہلکا کھیلنا شروع کرو, پھر اس کے بعد کول ڈاؤن 10-15 منٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر سے اگر جم کیا یا گھر میں اسکپنگ وغیرہ کیا پھر کول ڈاؤن ضروری ہے تاکہ انجری سے بچ پائیں. اور رات کو مطلب کتنے آپ لوگ کتنا گھنٹہ نیند ہوتے ہیں اور دن کو کتنا گھنٹہ نیند ہوتے ہیں ریکوری کے لیے؟ رات کو کوئی 8 گھنٹے کچھ نیند لیتے ہیں, تو دن میں بھی کوئی 1 گھنٹہ لیتے ہیں یا 40 منٹس, کیونکہ روٹین مشکل ہے, پڑھائی کو بھی ساتھ لے جانا ہے, پھر بیڈمنٹن کو بھی. ایسے پلیئرس کو میں نے دیکھے ہیں جو کہ اسکول کے بعد فوراً ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو ان کی کہنے مطلب واقعی ہوتا ہے کہ ریکوری نہیں ملتی ہے, کئی دن باڈی بہت اچھا کام کرتا ہے, کئی دن اسکول سے آ کے فوراً جا کے کھیلو تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میں کھیل کیوں نہیں سکتا ہوں. جی وہ باڈی جو ہے نا وہ مطلب وہ جواب دینا شروع کر دے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے جس طرح کی ہماری جو روٹین چل رہی ہے, ہماری جو ڈیلی لائف کی جو روٹین ہے, میں بھی یہی دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ مطلب کیسے مینج کر پا رہے ہو. میں تو حیران ہوں کہ اسکول, فیملی, اپنے لیے وقت نکالنا, کمپٹیشن, ٹریننگ, ڈائٹ, تو ان سب چیزوں کو آپ مطلب کس طرح مینج کرتے ہو؟ جی بالکل, پہلے تو اسٹڈی اور پھر اس کے بعد بیڈمنٹن, ڈائٹ وغیرہ تو سب گھر والے دیکھتے ہیں کہ مطلب میں تک کیا آتی ہوں, بس ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ یہ چیز چاہیے, پھر وہ لا کے دیتے ہیں. پھر یہی واقعی بہت مشکل ہوتا ہے دونوں کو سنبھالنا. میرا تو پھر بھی اچھا ہے کہ میں صبح ٹائم اسکول سے پہلے ٹریننگ کر سکتی ہوں. جیسے کہ اسلام آباد کا پلیئر ہے, وہ اسکول سے آ کے ڈائریکٹ جا کے کورٹ میں, تو بولتا ہے کبھی باڈی کام دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے, جیسے لگتا ہے کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے گیم, آگے پیچھے ہو ہی نہیں پاتا, ریکوری نہیں ہوتی ہے. تو میں اسی وجہ سے میں نے اپنا سیشن یا صبح رکھتی ہوں اسکول سے پہلے یا رات کو رکھتی ہوں کہ 10-10:30 ہمیں کورٹ فری ملتا ہے, تو اس وقت میں اپنی ٹریننگ رکھتی ہوں کہ مطلب تاکہ ریکوری ہو جائے, اچھے سے ٹریننگ میرا ہو جائے. اچھا, تو مطلب پرسنل لائف کو آپ ٹریننگ سے آپ مطلب کتنی دور رکھتے ہو, یا ان کو جو ہے آپ ساتھ ہی مطلب مینج کرنے کا آپ ہنر رکھتے ہو؟ جیسے مطلب ایک فیملی ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے فیملی کا, مگر اس میں جو ہے آپ کا اس ٹائم یا کوئی امپورٹنٹ آپ کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے اور وہ فنکشن بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو آپ مطلب کس طرح بیلنس کرتے ہو ان دونوں کو, یا ایک کو ترجیح دیتے ہو ایک کو ترجیح نہیں دیتے ہو, تو یہ بیلنسنگ کس طرح ہوتی ہے؟ بیڈمنٹن تو پیشن ہے, مطلب میرا ڈریم ہے کہ مطلب اچھے پلیئر, پروفیشنل بیڈمنٹن پلیئر بنوں اور ورلڈ لیول کا پلیئر بنوں, چیمپئن بنوں. تو ایسے برتھ ڈے ہے میرا
تو فرینڈس نے بلایا ہے. تو ایک جنون ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے آج کا دن ضائع کیا ہو سکتا ہے اوپننٹ جو ٹریننگ کر رہی ہے تو وہ ایک جنون ہوتا ہے کہ نہیں ٹریننگ ضروری ہے. کزنس کی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو میں اتنا تک جاتی ہوں کہ بولتی ہوں بس مجھے چھوڑ دو, بس میں سو جاؤں گی, ریکوری دوں گی, میں نہیں جا سکتی. مطلب ادھر رات کو لیٹ آنا پھر سونا, روٹین خراب ہوگا, پھر میں نہیں جاتی. پھر وہ ٹریننگ کر کر کے پھر میں بولتی ہوں بس بننا ہے, ابھی ٹائم ہے, ٹائم کو میں ضائع نہ کروں. ہاں اچھا تو مطلب روٹین, جس طرح آپ نے روٹین کی بات کی نا, تو روٹین جو ہے آپ روٹین کو فالو کرنے میں کیسے ہو؟ ابھی میں مطلب اگر میں اپنا پرسنل بتاؤں نا تو میں جو ہے تھوڑا سا مطلب لیزی ہوں. ابھی جو مطلب ہماری رننگ ہوتی ہے, جو ہماری الٹرا رنر کی جو رننگ ہے وہ 8-9 گھنٹے آپ آن فیلڈ رہ کے آپ رننگ کرتے ہو, مسلسل آپ رننگ بس کرتے رہتے ہو 8-9 گھنٹے. تو ایک دن ہم کرتے ہیں تو اگلا دن ہمیں مطلب ہمارے سب کام کرنا چھوڑتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں یار نہیں آج نہیں, حالانکہ ہماری روٹین ہوتی ہے ہم, مگر میں کہتا ہوں نہیں یار آج جو ہے نا آج ریسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جسم نہیں مان رہا. تو آپ کیا کہتے ہو, آپ جب اس حالت میں ہوتے ہو کہ آپ کا جسم نہیں مان رہا ہوتا تو آپ ریسٹ کرتے ہو یا نہیں؟ روٹین از روٹین. ہاں وہ ہوتا ہے نا ایکسکیوز بنانا ہے کہ آج بہت باڈی میرا تک رہی ہے, چلو ریسٹ کرو, ایک دن سے کچھ نہیں ہوگا. پھر یہی روٹین کو فالو کرنا, اینڈ آف دا ڈے وہی آپ کو ریزلٹ دے گا. تو وہی روٹین کو نہیں توڑتی. میں نے بولا اگر کل کے لیے چھوڑ دیا پھر کل وہی بولے گا کہ چلو آج بھی ریسٹ کر لو. پھر اسی طرح اگر آپ ریورس آ جاؤ گے نا تو نہیں, ہفتے میں یہ ایک دن ریسٹ ہوتا ہے تو ہی میں ریکوری دیتی ہوں. پھر باقی میں بولتی ہوں ہفتے میں 6 دن اور ٹریننگ کرنا ہے تو کرنا ہے. نہیں اچھی بات ہے, کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا پاکستان کے جو پلیئرز ہیں بنسبت جو یورپ کے جو پلیئرز ہیں یہ فورن کنٹریز کے, تو میں دیکھ رہا ہوں 19 سال 21 سال 20 سال کے جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں وہ اولمپئن. یہاں پر آپ مطلب 19-20 سال کے بعد آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہو تو کافی بڑی ڈفرینس ہے. یہ شاید یہ روٹین کی وجہ سے بھی ہے. اس میں ہمارا جو سوسائٹی کا رول ہے وہ بھی ہے, اور جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کی بھی رول مطلب اس میں ہوتی ہے نا کہ یار وہ ایک لڑکا جو ہے کیوں 19 سال کی عمر میں وہ شروع کر رہا ہے اپنے کیریئر. تو آپ نے جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 4 ایئرس شروع کیا, 4 ایئرس شروع کی, تو آپ ابھی اسٹل کی میں ابھی 12. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو 12 آگے جو ہے 5-6 سال میں جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اولمپک اسٹیج میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیکھیں گے. تو ابھی آپ کی کیا گول ہے آنے والے سالوں میں؟ آنے والے سالوں میں پہلے مجھے ایشین گیمز, کامن ویلتھ ہوا, اس کے بعد ڈریم ہے کہ ورلڈ چیمپئن بنوں, اولمپک چیمپئن بنوں. ابھی ریسنٹلی کون سا ایسا گیم آ رہا ہے جس کے لیے آپ اس ٹائم اپنی تیاری کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل شیڈیولز تو فیڈریشن کے پاس ہوتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ اچانک سے بولتے ہیں بس اگلے ہفتے ٹرائلز ہے. تو اسی وجہ سے ٹریننگ برقرار ہوتی ہے کہ چاہے مطلب ڈیٹ ہر وقت آ سکتا ہے کہ مطلب اس ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم باہر جا رہا ہے. تو اسی بھی وجہ سے تو میں اپنی ٹریننگ کرتی ہوں کہ کسی وقت اگر ڈیٹ آئے تو میں تیار ہوں, ریڈی ہوں. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ جو ہے جو فیڈریشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہفتے بعد آپ کی جو ہے وہ ٹورنامنٹ ہے. تو بالکل یہاں پر سب اسی طرح ہے, مطلب جتنی بھی فیڈریشن ہے, باکسنگ, ایتھلیٹکس, بیڈمنٹن, کراٹے, یہ ڈیٹ اچانک دیتے ہیں ہمیں, تو جس کی وجہ سے پلیئر کی اتنی تیاری نہیں ہو پاتی. ابھی جو مطلب جو ہم بات کر رہے تھے یہ فورنز جو پلیئر ہے یہ دوسرے ممالک کے, یہ لوگ ان کو جو ہے 2-3 مہینے پہلے شیڈول مل جاتا ہے کہ آپ کا ٹورنامنٹ ہے, یہ لوگ اپنا جو ہے یہ تیاری کرنا شروع کرتے ہیں. تو اتنے کم عرصے میں اتنے چیزوں کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس دن ٹورنامنٹ ہے
پھر ٹرائلس وغیرہ باہر کے لیے تو 1 ہفتے پہلے 10 دن، پھر ٹورنامنٹ 20 دن پہلے. تو یہی ایک پلیئر کی بات ہے کہ مطلب میں کیوں مطلب سال میں 12 مہینے ٹریننگ کرتی ہوں، سردی ہو گرمی، اسی وجہ سے کرتی ہوں تاکہ ہر وقت ڈیٹ آ جائے میں مینٹلی اور فزیکلی میں اسٹرانگ ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ٹریننگ کیا اور میں بالکل ریڈی ہوں، بالکل میں کر سکتی ہوں کہ میں چیمپئن بنوں، اس ٹورنامنٹ کو میں جیت لوں. تو یہ تو ہے کہ فارمرز کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کا پورے سال کی شیڈیول ملتے ہیں جس سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا کھیلنا ہے، کون سا نہیں کھیلنا ہے، کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے. اچھا، یہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی ٹورنامنٹ ہے دنیا میں جس کے آپ خواب رکھتے ہو کہ وہ میں نے لازمی کھیلنا ہے اور وہ میں نے جیتنا ہی ہے؟ اولمپک کا بڑا ڈریم ہے، کھیلوں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے میڈل لے آؤں، جیتوں. تو وہ میرا سب سے بڑا خواب ہے، ڈریم ہے کہ میں اولمپک تو سب کی ڈریم ہے. بالکل یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ٹائم بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، مطلب بنسبت دوسرے پلیئرز کے. ایڈوانٹیج صرف میں ایج کے لحاظ سے آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تو ایسے پلیئرز بھی اس ٹائم موجود ہے باکسنگ کے جو میں نے دیکھے جو فل تیار ہوتے ہیں اس ٹائم اپنا مطلب اپنی ڈائٹ پر، اپنے اوپر اور اپنے ٹورنامنٹ کے اوپر وہ لوگ اتنا خرچہ کرتے کہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے خرچہ، مگر اینڈ ٹائم پہ ان کو ویزا نہیں مل جاتا، مطلب نہیں ملتا نا. تو ایج کے لحاظ سے آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے. باقی جو ہے ہمارے ملک میں یہ چیز ہمارے ملک کو امپروو کرنی چاہیے کہ اتنے پلیئرز اپنے اوپر اتنے خرچے کر رہے، تو ان کو جو ہے بھی جیسے کہ پاکستان میں نا جونیئرز مطلب ہمارے ٹورنامنٹ نہیں ہوتے زیادہ، سال میں ایک بار ہوتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ انڈر-17 انڈر-19 ہوتا ہے. تو باقی کنٹریز کو انڈر-9 کا ٹورنامنٹ، انڈر-11، تو ادھر ہے نا سب مطلب سینئرز کے مطلب دھیان ہوتا ہے، ان کا ٹورنامنٹ جونیئر سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہی کی مطلب فیڈریشن وغیرہ ان کو جونیئرز کو ٹورنامنٹ بھی زیادہ کرے اور اس میں ٹورنامنٹ بھی ہمارے زیادہ کرے اور اس کے بعد ہمیں سپورٹ بھی کرے، باقی کنٹریز میں انڈر-13 15 وغیرہ بھیجے تاکہ ہمارا امپروومنٹ ہو جائے. ہمارا پاکستان میں زیادہ ہے نا مطلب مینس وومینس اوپن، مطلب ان کو زیادہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں. تو یہ نہیں بالکل کرنی چاہیے ان کو. پاکستان گورنمنٹ ہے، یہ قدم ان کو اٹھانا چاہیے کہ اچھے پلیئرز اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر کوئی حکومت کی طرف سے مطلب کوئی اس طرح پازیٹیو اسٹیپ نہیں ہے حکومت کی طرف سے. ہر پلیئر رو رہا ہے اس ٹائم، چاہے وہ باکسنگ کا ہو، کراٹے کا، اور خاص کر بلوچستان کا جتنے بھی پلیئرز ہیں، چاہے وہ پروفیشنل ہو، انٹرنیشنلز ہو، یا صوبائی وہ لوگ لیول پہ کھیل رہے ہو یا نیشنل لیول پہ کھیل رہے ہو، ان کی گلا شکوہ ہے حکومت سے. حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ختم کرے. خیر، ہم لاسٹ سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. ثروت، آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہم آپ سے سوالات کریں گے. ثروت، ہم آتے ہیں اپنی لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جہاں پر ہم آپ کو 2 آپشن دیں گے. آپ نے ان میں سے ایک آپشن آپ نے چوز کرنا ہے. تو ہم آتے ہیں گیم کی طرف. تو گیم میں کیونکہ آپ کی جو اپنی گیم ہے وہ اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ونر آپ کی گیم میں ہو جانا ہے، تو ہم دوسری گیموں کو ایڈ کرتے ہیں. اچھا، تو انڈور میں ہمارے پاس ہے کراٹے یا باکسنگ. یہ تو دونوں فیوریٹ نہیں ہے. دونوں فیوریٹ نہیں ہے، مطلب ایک چوز کر لیں آپ، کوئی بھی ایک، مطلب جو آپ کو لگا. باکسنگ. اچھا، باکسنگ یا MMA؟ مارشل آرٹس. نہیں، ایک ان میں سے ایک، مطلب ایک آپ کو چوز کرنا ہو. میں باکسنگ. کیا مکس مارشل آرٹ یا باکسنگ، جس کو MMA کہتے ہیں، جو کیج میں لڑی جاتی ہے. باکسنگ. تو اچھا، باکسنگ یا جوڈو؟
बॉक्सिंग से बॉक्सिंग। अच्छा, तो इसको हम अभी चेंज करते हैं। मेरे ख्याल में आपको आपका जो वो है, वो मारधाड़ के साथ आपको नहीं लगता है मेरे ख्याल नहीं, में। हाँ ये हाँ, तो खैर मैं टेबल टेनिस या हॉकी? टेबल टेनिस, अच्छा, टेबल टेनिस या वॉलीबॉल? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल या बास्केटबॉल? बास्केटबॉल या क्रिकेट? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल या लॉन्ग कोर्ट, जो लॉन्ग टेनिस, लॉन्ग टेनिस? लॉन्ग टेनिस, अच्छा, लॉन्ग टेनिस या स्नूकर? लॉन्ग टेनिस, लॉन्ग टेनिस या स्क्वाश? लॉन्ग टेनिस, लॉन्ग टेनिस या बैडमिंटन? ऑफ कोर्स बैडमिंटन। तो बैडमिंटन ने जो है यहाँ विन किया। और लास्ट में हम जो है सरवत से पूछते हैं कि सरवत, हमें ये बताइए इस टाइम आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? फैमिली सपोर्ट करते हैं, तो फैमिली के अलावा मेरे डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं। तो सीएम ऑफ बलूचिस्तान ने मुझे बुलाया, अप्रिशिएट किया, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखी थी जो आपको एक शील्ड मिला है। उस शील्ड का नाम मैं भूल गया। उस शील्ड का नाम क्या है? हाई अचीवर अवार्ड्स था। हाई अचीवर अवार्ड्स दिए बलूचिस्तान में कुछ लोगों को ही मिला है। अभी आपको सीएम बलूचिस्तान ने दिए, उसमें भी हम आपको और आपकी फैमिली को और आपकी जो डिपार्टमेंट है उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो कोई इस तरह का स्पॉन्सर है आपके पास? सपोर्ट की बात पहले मैं सर इमरान गिचकी जो है वो मुझे हर बार सपोर्ट करते हैं पहले से। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ। और सीएम ऑफ बलूचिस्तान ने उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया है, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया है और बताया आपको सपोर्ट करेंगे, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और स्पॉन्सर श्वे कंपनी जो कि उन्होंने स्पॉन्सर किए रैकेट्स वगैरह ये सब दे रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह की हमारी इस टाइम यूथ मतलब जिस तरफ जा रही है, तो वो आपके सामने ही है। और बलूचिस्तान एक जैसे कि पासमानदा इलाका है, तो उस हिसाब से यूथ भी जो है हमारे जो है वो काफी पीछे है और काफी ऐसी फैसिलिटीज जो है हमारे पास है नहीं। तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इतने कम फैसिलिटीज में वो लोग क्या-क्या कर सकते हैं? यूथ को यही पैगाम दूंगी, बस हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, बस बहानागरी ना करे कि मतलब वो नहीं है, कि बस मेहनत कर रहे, अल्लाह भी देख रहा है, तो कामयाबी तो मिलेगी एक ना एक दिन। बस वही प्रोसेस को फॉलो करे। यूथ आजकल स्पोर्ट्स ज्वाइन करके बहुत इजी लगते हैं, जैसे शायद कोई वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन इजी नहीं है बिल्कुल। प्रोसेस को फॉलो करे और टाइम लगता है। यूथ स्टार्ट करते हैं बस कल ही रिजल्ट चाहे, कल ही हमें चैंपियन बनना है। इतना आसान होता तो हर कोई 2 दिन में वर्ल्ड चैंपियन बनता, लेकिन वही प्रोसेस को फॉलो करे तो रिजल्ट के बारे में ज्यादा ना सोचे, तो एक ना एक दिन रिजल्ट मिल जाएगी उनको। तो सरवत फातिमा हमारे साथ मौजूद थे ना, इन्होंने काफी खूबसूरत और दिलचस्प बातें की हमसे, आपने भी सुना और काफी इन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो इस तरह का जवान जो इस तरह की यूथ है वो वाकई में उठने चाहिए इस टाइम, बिलखुसूस पाकिस्तान में और बिलखुसूस कोयटा में, जहाँ पर टैलेंट की मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है इस टाइम। तो मैं जो है गवर्नमेंट से लास्ट में अपील करता हूँ कि इस तरह यूथ को आप प्रमोट करें। और सीएम बलूचिस्तान से मैं जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह यूथ को बुलाया अपने पास। और सरवत फातिमा जैसी और भी इस टाइम प्लेयर्स है जो आपकी सपोर्ट और उनको आपकी मदद की जरूरत है। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि ये इस टाइम ये फ्लोरों पे बिल्कुल काम कर रहे हैं।
اور اپنے دیکھنے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم نکال کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے دیکھا. تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں.